بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو ہے نا، اس کا نام ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا عجیب و غریب واقعہ۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، آپ کو بہت مزہ آئے گا، کیونکہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اور اگر ہو سکے نا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو روٹین کے ساتھ اچھی اور اسلامک ویڈیوز ملتی رہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں ایک بڑا ہی عجیب واقعہ پیش آیا، جس کی تفصیل آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، 99۔ اس کے بعد آپ نے ایک دوسری عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ عورت وہ تھی جس کو ایک مسلمان نے پہلے ہی نکاح کا پیغام دے رکھا تھا، لیکن آپ کا پیغام پہنچنے کے بعد عورت کے جو بڑے تھے، عورت کے جو اولیاء تھے، جو اس کے باپ تھے، بھائی تھے، وہ کیسے سوچ سکتے تھے کہ کسی اور مسلمان کے نکاح میں اپنی بیوی اپنی بیٹی یا بہن کو دے دیں۔ وہ نہیں ایسا سوچ سکتے تھے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں نا، وہ ان سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں۔ اور آپ سے نکاح کر دیا گیا۔ یہ بات نہ تو شرعاً ناجائز تھی، ناجائز تھوڑی تھی، اس وقت کا دور تھا، نہ اس زمانے کے رسم و رواج کے خلاف تھی، لیکن حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی شان بہت ہی ارفع و اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہ کام آپ کے منصب عالی کے لیے مناسب نہ تھا، یہ بات اچھی نہ تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک واقعے کے ساتھ متنبع اور آگاہ کیا۔ چنانچہ اس کا ذریعہ یہ بنا کہ فرشتے مدعی اور مدعا علیہ بن کر آپ کے دربار میں ایک مقدمہ لے کر آئے، اور بجائے دروازے سے داخل ہونے کے دیوار پھاند کر مسجد میں آئے۔ مسجد میں آپ کا دربار لگا ہوا تھا، مسجد میں آئے۔ آپ ان لوگوں کو دیوار پھاندتے دیکھ کر کچھ گھبرا گئے، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دو فریق ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا ہمارا ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دیجئے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلا دیجئے۔ ہمارا مقدمہ یہ ہے، اب توجہ سے سنیے گا، وہ کہنے لگے ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ میرا یہ ایک بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، دمبے اور دمبیاں، تو اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ تو ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس بات کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً فیصلہ فرمایا کہ بے شک یہ زیادتی ہے، وہ تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملا لینے کو کہتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اکثر ساجے والے، یعنی کہ زیادہ ہونے والے، جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے نا، ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، ان لوگوں کے علاوہ جو صاحب ایمان اور نیک عمل ہوں، اور ایسوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ مقدمے کا فیصلہ سنا کر نہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ذرا سا شبہ ہوا، ان کا ماتھا ٹھنکا، انہوں نے سمجھ لیا اس مقدمے کی جو پیشی در حقیقت ہے نا، وہ میرا امتحان ہے۔ چنانچہ آپ فوراً ہی سجدے میں گر گئے اور اللہ پاک سے معافی مانگی۔ اللہ پاک کے نبی تھے، اللہ پاک نے معاف فرما دیا، اور قرآن مجید میں اس طرح اس کا ذکر آیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، تو ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معاف کر دیا، اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور اے داؤد، بے شک ہم نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے، تو لوگوں میں ٹھیک فیصلہ کیجئے اور خواہش کی پیروی نہ کیجئے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ خواہش کی پیروی نہ کیجئے، ورنہ وہ آپ کو راہ سے بھٹکا دے گی۔ چونکہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی شان اور شوکت بہت ہی درجے والی ہوتی ہے، بہت ہی بلند ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے بہت ہی معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ پاک کی طرف سے ان حضرات کو آگاہی دی جاتی ہے، اور یہ نفوس قدسیہ میں بارگاہ خداوندی میں اس قدر مطیع
اور متواضع ہوتے ہیں کہ فوراً ہی دربار خدا بندی میں سجدہ ریز ہو کر استدعا کرنے لگتے ہیں۔ مثل مشہور ہے، یعنی نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کی خطاؤں کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی کہ کس طرح اللہ پاک نے ان کو فوراً ہی بتا دیا، ایک مقدمے کے ذریعے فوراً ہی بتا دیا کہ یہ کام آپ نے اچھا نہیں کیا، کیونکہ اس مسلمان نے، اس بندے نے پہلے پیغام دے رکھا تھا نکاح کا، مگر جب آپ نے نکاح کا پیغام دیا تو اس کے جو بڑے تھے، اس عورت کے بڑے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ اللہ پاک کے نبی ہیں، لہٰذا اس بندے کا پیغام انہوں نے رد کر کے اللہ پاک کے نبی کے نکاح میں ان کو دے دیا۔ بے شک انہوں نے افضل کام کیا، مگر اللہ پاک کی طرف سے آپ کو فوراً یہ پیغام آیا کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا۔ اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کی، ان اولیاء کرام کی، ان انبیاء کرام کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک